ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده ولا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الرسول فقد أطاع الله صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے ہر قسم کی تعریف و توصیف، اور اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کہ جنہیں اللہ رب العزت نے ہم سب کے لیے اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے حق کا، ہدایت کا اور رہنمائی کا بندوبست بنایا، ذریعہ بنایا۔ حضرات گرامی، یہ بات آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ انسان قیامت کے دن اللہ کے دربار سے بڑے سے بڑے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا۔ وہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ اگر مومن اور مسلمان جنت میں گیا تو وہ صرف اللہ کی رحمت کی وجہ سے جائے گا۔ جس شخص کے دل میں یہ شوق پیدا ہو گیا کہ میں نے اللہ راضی کرنا ہے یا اللہ مجھ پہ راضی ہو جائے، اللہ کی رحمت مجھے میسر آ جائے، تو اس کا عمل چھوٹے سے چھوٹا بھی کیوں نہ ہوا وہ جنت کا وارث بن جائے گا۔ میری اور آپ کی کامیابی اور کامرانی صرف ایک ہے کہ جب ہم اس دنیا سے واپس کیے جائیں، لوگ ہمیں اپنے کندھوں پہ اٹھا کر قبرستان جو میرا اور آپ کا اصلی گھر قبر ہے وہاں جب یہ پہنچا کے آئیں تو کامیاب، بھائی بات نہیں کرتے جمعے کے خطبے کے اندر بات نہیں کرتے، تو کامیاب صرف وہ شخص ہے جسے وہاں یہ اعلان مل جائے سننے کو کہ تیرا رب تجھ پہ راضی ہے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تیری بہن رو رہی ہے،
تیرا بھائی روتا ہے، تیری ماں رو رہی ہے، تیرا باپ پریشان ہے کہ بیٹا چلا گیا، عزیز و اقارب رو رہے ہیں، لیکن مر کر آنے والے تو خوش قسمت ہے کہ جس نے تجھے اپنے پاس بلایا ہے وہ تجھ پہ راضی ہو گیا ہے۔ اگر دنیا سے یاد رکھنا اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ موقع میسر میں آئے، اللہ یہ ہمارے اوپر رحمت فرمائے کہ اللہ ہم سب کو اسی میں شامل فرما لے۔ اگر کوئی شخص بھی، کوئی مومن یا کوئی مسلمان اس منزل سے ہٹا گیا کہ اسے یہ سننا پڑا کہ تو جو بھی تھا، شیخ تھا، جاٹ تھا، راجپوت تھا، کچھ بھی تھا، محلات سے آیا ہے یا جھونپڑی سے آیا ہے، فیصلہ اس کا یہ ہے کہ وہ تجھ پہ راضی نہیں، تو پھر اللہ محفوظ فرمائے۔ یاد رکھنا اللہ محفوظ فرمائے۔ آج میں اور آپ اس سوچ سے، اس فکر سے بڑے دور جا چکے ہیں۔ کیوں؟ شیطان کا غلبہ ہے اور اس اسلام سے دور ہو چکے ہیں کہ جس اسلام کے بارے میں کائنات کے امام نے کہا تھا کہ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، کہ میرے صحابہ قیامت کی صبح تک آسمانوں سے آنے والا اسلام کبھی بھی غالب نہیں، مغلوب نہیں ہوگا، غالب رہے گا، بلندی سے آیا ہے، بلند رہے گا، لیکن اس کے ماننے والے اپنے اعمال کی وجہ سے ذلیل و رسوا ہوتے رہیں گے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، مختصر سے ٹائم میں بھائی نے کہا ہے 1:20 پہ نماز کھڑی کرنی، انشاءاللہ 1:20 پہ ہوگی، تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میں اور آپ اس بات کی فکر پیدا کر لیں کہ میری اور تمہاری زندگی کا محور و مرکز یہ ہو کہ ہمارا پیدا کرنے والا راضی ہو جائے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ فرماتے ہیں دنیا کے اندر اے میرے بندے جو بھی تجھے نظر آتا ہے، جو کچھ بھی، کسی کی حکومت نظر آئے، کسی کی سلطنت نظر آئے، کسی کی سیاست نظر آئے، کسی کا محل نظر آئے، کسی کی جائیداد نظر آئے، کسی کا کچھ نظر آئے، فرمایا یہ میری نظر میں، کس کی نظر میں؟ اللہ کی نظر میں اس کی کوئی اوقات نہیں۔ اے بندے اگر تجھے میری تھوڑی سی رضا مل جائے تو سمجھ لینا زمین پہ تمام بادشاہوں سے بڑی بادشاہت ہے کہ میں تجھ پہ راضی ہو جاؤں، تھوڑا سا بھی، معمولی سا، اور وہ راضی ہونے پہ آتا ہے تو ساری زندگی بدکاری کرنے والی اپنے سر کا دوپٹہ پھاڑ کر ایک کتے کے بچے کو جنگل میں پانی پلاتی ہے، عرش والا فرشتوں میں اعلان کر دیتا ہے کہ اس نے اسے اسی لیے پانی پلایا کہ یہ عرش والے کی مخلوق ہے، چاہے ناپاک ہی کیوں نہیں، اس نے میری رضا کے لیے پانی پلایا، اس کی ساری بدکاریاں ختم کرو اور اسے جنتوں کے وارثوں میں لکھ دو۔ رضا کیسے ملتی ہے؟ اللہ راضی کیسے ہوتا ہے؟ یاد رکھنا ایک ہی قانون ہے، وہ خود بھی ایک، کیوں بھی کتنے ہیں اللہ؟ قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ ایک ہے۔ کیوں ایک ہے بھائی؟ وجہ کیا ہے کیوں ایک ہے؟ اللہ الصمد، اس لیے ایک ہے کہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، لم یلد ولم یولد، کیوں بے نیاز ہے؟ اسے کیوں فکرے نہیں؟ وہ کیوں بے نیاز ہے؟ کیوں لاپرواہ ہے؟ اور فرمایا اس لیے لاپرواہ اور بے نیاز ہے کہ نہ اسے کسی نے جنا ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے۔ یہ اللہ ہے، اس اللہ کے راضی کرنا ہے،
اگر اس کی رضا چاہتے ہو، اگر اسے اپنا حقیقی رب مان کر اس پرفتن دنیا سے جاتے ہوئے جنتوں کے سرٹیفکیٹوں کے اعلان سننا چاہتے ہو، اگر قبر سے اترنے سے پہلے فرشتوں کے سلام لینا چاہتے ہو، اگر جنت کے دروازوں پہ فرشتوں کی مہمانی چاہتے ہو، تو رب نے رستہ بھی ایک ہی بنایا ہے کہ میری رضا اور میرا تم سے پیار کرنا، میرا تجھ پہ راضی ہونا، میرا تجھے محبوب بنانا۔ قرآن کہتا ہے، یہ میرے جمعے کا خلاصہ ہے کہ فرمایا ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے، میں خود بھی ایک، ہائے 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 ہائے، اور میرا طریقہ بھی ایک۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے حبیب، اے مصطفیٰ، اے کائنات کے امام، مدینے والے اپنی امت کے لیے قیامت تک کے لیے اعلان کر دے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا رب اس سے پیار کرے، کیوں بھئی چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے؟ اللہ چاہنے والوں میں شمار کرے۔ ہائے 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 ہائے، فرمایا کہہ دو اگر کوئی چاہتا ہے تو کیا کرے؟ کیا کرے؟ لاہور چلا جائے، پاک پتن چلا جائے، اور بغداد چلا جائے، یا پیپلز پارٹی میں چلا جائے، یا مسلم لیگ میں چلا جائے، کوئی نہیں، ان کی اوقات کوئی نہیں سوائے مدینے والے کے۔ آسمانوں کے رب نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہارا مالک و خالق پیدا کرنے والا تم سے پیار کرے تو کائنات کے امام انہیں بتلا دے کہ مدینے والے کی اتباع کریں، اس کی پیروی کریں، اس کی اطاعت کریں، نماز پڑھیں تو رک جائیں، کہیں مدینے والے نے کیسے پڑھی تھی۔ اگر صبح اٹھیں، آنکھیں ملیں، کھولیں تو فوراً چارپائی پہ بیٹھے سوچیں کہ محمد کے غلام ذرا سوچ تیرا نبی کیسے اٹھا کرتا تھا۔ اگر اٹھ کر وہ طہارت خانے جاتا ہے تو غلام وہ ہے جو سوچتا ہے کہ مدینے والا کیسے کرتا تھا۔ مسجد میں آیا، قدم اٹھایا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، دعا پڑھتا ہے، اور دماغ میں سوچتا ہے کہ اسی طرح داخل ہونا چاہیے جس طرح مدینے والا ہوتا رہا۔ مسجد سے نکلا تو مدینے والے کی طرح نکلا، بازار میں گیا تو مدینے والے کی طرح گیا، تجارت کی تو مدینے والے کی طرح کی، سیاست کی مدینے والے کی طرح کی، عبادت کی مدینے والے کی طرح کی، ریاضت کی مدینے والے کی طرح کی، جہاد کیا مدینے والے کی طرح کی، حکومت کی مدینے والے کی طرح کی، عبادت کی مدینے والے کی طرح کی۔ اگر کسی سے لڑا تو مدینے والے کی طرح لڑا، اگر کسی کو لے کے چلا تو مدینے والے کی طرح چلا۔ آسمانوں سے اعلان ہوا، اے میرے بندے تو چھوٹے قد کا ہے، کوئی پرواہ نہیں، تو جھونپڑی میں رہتا ہے، کوئی پرواہ نہیں، تو جوتے پالش کرتا ہے، کوئی پرواہ نہیں، تو فقیر ہے، کوئی پرواہ نہیں، تو کسی بھی برادری کا ہے، کوئی پرواہ نہیں، تو نے اپنی سانس سانس مدینے والے کی طرح کر لی ہے۔ آسمان والے نے تیرے لیے اپنی رحمتوں اور محبتوں کا دروازہ کھول دیا ہے۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، فرمایا وہ مدینے والے کی اتباع کریں، اس کی پیروی کریں، اس کی اطاعت کریں، اللہ پھر کیا دے گا تو؟ یحببکم اللہ۔ اور یارو، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، طبیعت ٹھیک نہیں، رات کا بخار ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو شفا دے، لیکن بات میری یاد رکھنا،
کہ جس شخص سے اللہ نے پیار کر لیا اسے دنیا میں کسی اور کے پیار کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ماں ایک حصہ پیار کرتی ہے اور پیدا کرنے والا 99% تم سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور کہتا کیا ہے کہ اے بندے تو گھر میں ماں کو آواز دے، وہ دوسرے کمرے سے کہے گی بیٹا آتی ہوں۔ تو باپ کو آواز دے، وہ کہے گا آتا ہوں۔ تو بھائی کو پکارے، وہ کہے گا آتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے میں تجھے پیدا کرنے والا ہوں، تو مجھے پکار، میں تیری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، آ تو صحیح۔ تو آج میں جو آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دوستوں اور بزرگوں یاد رکھنا، ہم بھولے ہوئے ہیں، ہم برباد ہو چکے ہیں۔ ہماری عبادتیں بھی اپنی مرضی کی، ہماری ریاستیں بھی اپنی مرضی کی، ہماری سیاستیں بھی اپنی مرضی کی، اور ہماری قیادتیں بھی اپنی مرضی کی۔ یاد رکھنا اس وقت ملت اسلامیہ میں بربادی کا سب سے بڑا سبب جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، قیامت تک کے لیے اس سورج سے بھی زیادہ چمکنے والا قرآن ہے۔ اور رب نے قرآن میں کہا کہ اگر دنیا میں کوئی بھائی بن کے رہے تو وہ علی کا بھائی بننے والے محمد کی زندگی اختیار کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر دنیا میں کوئی مصلی امامت پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھانا چاہے تو دائیں بائیں نہ دیکھے، ابو بکر و عمر و عثمان و علی کو نمازیں پڑھانے والے کی زندگی کو اختیار کرے۔ اگر کوئی تجارت کرنا چاہتا ہے تو ختیجۃ الکبریٰ کے مال سے تجارت کرنے والے محمد کی زندگی کو اختیار کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی جرنیل ہے تو بدر و حنین کے سپہ سالار کی زندگی کو اختیار کرے۔ اگر کوئی خامد ہے تو عائشہ و ختیجہ کے خامد کی زندگی اختیار کرے۔ اگر کوئی باپ ہے تو فاطمہ کے بابا محمد کی زندگی کو اختیار کرے۔ اے دوستو بزرگوں، عیسائی اس وقت دنیا میں سب سے بڑے بدماش ہیں۔ اسلحہ ان کے پاس، جہاز ان کے پاس، لڑائی کے ساز و سامان ان کے پاس، پوری کائنات میں ان کی دہشت ہے، لیکن وہ اپنے عیسیٰ کے چند واقعات کے علاوہ نہیں جانتے کہ عیسیٰ کیا کرتا رہا۔ یہودی دنیا کا سب سے بڑا سرمایہ دار ہے، دولت کا ناگ ہے، ناگ، اور اس کائنات میں یہودی سے بڑھ کر کوئی زہریلا ناگ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور ان کا دعویٰ ہے کہ ساری کائنات کا مال ہمارا ہے، ہم اس کے مالک ہیں، فرعون ہیں۔ مگر موسیٰ کے چند معجزات کے علاوہ وہ نہیں بتا سکتے کہ موسیٰ سوتا کیسے تھا، موسیٰ اٹھتا کیسے تھا۔ اور اس ملکہ والا کی سرزمین پر، فیصل آباد کی دھرتی پہ، رب کے گھر میں آنے والوں غور کرو، فکر کرو کہ میں اور تم اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ وہ رات کی تاریکی میں حجرہ عائشہ کے اندر آج سے 1400 سال پہلے سجدہ کرے۔ آج بھی اس سجدہ حدیث کی کتابوں میں سورج کی طرح چمک رہا ہے، اور اس کے صحابہ نے ان کے ماننے والوں نے میرے اور تمہارے نبی کا وہ وقت بھی لکھ دیا کہ اس وقت سے لے کر اس وقت تک ہمارے نبی نے بات ہی نہیں کی ہے۔ اگر وہ بولا تو صحابہ نے اس کے الفاظ کو اپنے دل کی تختیوں پہ لکھا، اگر وہ خاموش رہا تو صحابہ نے اس کی تصویر کو اپنے دل میں سمایا، اگر اس نے وضو کیا تو صحابہ نے اس کے وضو کے قطرات کو اپنے چہرے پہ ملا، اگر وہ کسی گلی سے گزرا تو صحابہ نے خوشبو سونگھ کے بتلا دیا کہ ہمارا امام اس گلی سے گزرا ہے۔ اس قدر بلند و بالا، اس قدر رفت والا، اس قدر شان والا، اس قدر شوکت والا، اس قدر عظمت والا
میرے اور تمہارے نصیب میں جو نبی آیا ہے وہ پہلے کبھی کسی کی قسمت میں نہیں آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں کہہ رہا تھا امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ ایک دن ایک بندے سے کہنے لگے، یاد رکھنا یہاں بات، جب آدمی اپنی زندگی حدیث اور سنت سے الگ کر لیتا ہے تو جو میری طرف، جب شخص سیاستدان، تاجر، وکیل، استاد، مولوی، مجاہد کوئی بھی ہو، وہ اپنی زندگی اپنے نفس کے تابع کر لیتا ہے، نبی کی سنت اور نبی کی حدیث کے تابع نہیں کرتا۔ میرا دعویٰ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اس کے دل اور دماغ پہ آسمانوں والا رب مہر لگا دیتا ہے، مرتے دم تک اس کا تالا نہیں کھلتا، وہ جو اس کے من میں آتا ہے اسے ہی دین کہتا ہے، جو اس کا خیال ہوتا ہے اسے ہی وہ اسلام کہتا ہے۔ لیکن یارو، جو قدم اٹھانے سے پہلے اس کے کان میں آواز پڑے کہ تیرے نبی نے ایسا نہیں کیا، اگر وہ قدم روک لیتا ہے تو سمجھ لو وہ نبی کو اپنے پاس سمجھتا ہے، اپنے آپ کو نبی کے پاس سمجھتا ہے۔ ابن قیم اسی طرح کے ایک شخص کو ملے، کہنے لگے مجھے یہ بتلا کہ اگر کائنات کا امام یہاں موجود ہو اس مجلس میں اور مدینے والا تمہیں کوئی کام کرنے کا حکم دے تو کیا کرے گا؟ انکار کر دے گا؟ اس نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، سمینا واطعنا، ادھر فرمان محمد ہوگا، ادھر گردن جھکائی ہوگی۔ تو امام ابن قیم کہنے لگے ایمان کی کمزوری کا عالم یہ ہے کہ اگر حدیث کی کتب میں اس کا فرمان پڑھتے ہو، فرق اتنا ہے کہ وہ نظر نہیں آتا، بات تو پھر بھی اسی کی پڑھ رہے ہو۔ اگر اس کی موجودگی میں اس کی بات ٹالنا کفر ہے، اور اس کی غیر موجودگی میں بھی اس کی سنت چھوڑنا دائرہ اسلام سے نکلنے کے برابر ہے۔ آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے، حضرت زبیر نام ہے، ایک انصاری کے ساتھ جھگڑا ہو گیا۔ وہ ان کے باغ تھے ایک نالے کے اوپر، بارش ہوتی نالے میں پانی آتا اور وہ باغ کی طرف جاتا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ پہلے تھا، انصاری کا بعد میں تھا۔ دونوں آئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کہ یا رسول اللہ ہمارا جھگڑا ہو گیا ہے، وہ کہتا ہے پانی میں پہلے لگاؤں گا، وہ کہتا ہے میں پہلے لگاؤں گا۔ آپ نے فرمایا کہ چلو مجھے ساتھ لے کے چلو، مجھے وقوع دکھاؤ، موقع پہ لے کے جاؤ۔ آپ گئے، جا کے وہاں دیکھا کہ زبیر کا باغ پہلے ہے، انصاری کا بعد میں ہے۔ آپ نے فرمایا زبیر چونکہ تیرا باغ پہلے آتا ہے، تو پہلے پانی لگا اور اپنے بھائی کو بعد میں پانی لگانے دے۔ انصاری کے منہ سے فوراً نکلا پتا تھا مجھے پہلے ہی پھوپھی کا بیٹا جو ہے۔ آپ مسکرائے، نام نہاد بدماش کوئی ہوتا لیڈر، بدبخت ہوتا تو کہتا اسے لٹاؤ، ورکر ہے، اس نے آگے سے بدتمیزی کی۔ ہائے میں قربان جاؤں، میں محمد کے جوتے پہ کٹ جاؤں صلی اللہ علیہ وسلم کہ انصاری کی بات سنی اور مسکرا کے واپس مدینے کی مسجد میں آ گئے۔ ابھی مسجد میں ہی پہنچے تھے تو جبرائیل آ گیا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اے کائنات کے امام، آج اس مسجد کے منبر پہ بیٹھ کر اعلان کر دے، قیامت کی صبح تک کہہ دے کہ عرش والے کو آج جلال آ گیا ہے انصاری کی بات سن کر۔ اور اس نے پورے قرآن کے اندر 30 پاروں کے اندر کہیں اپنے رب ہونے کی قسم نہیں کھائی۔ جب تیرے اور میرے نبی کی بات پہ کسی کے چہرے پہ سلوٹ پڑی، کسی کی پیشانی پہ سلوٹ پڑی، تو عرش والے نے کہا مجھے میرے رب ہونے کی قسم، فلا وربک، مجھے میرے رب ہونے کی قسم، لا یؤمنون، وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا
جو مدینے والے کے حکم آنے پہ اپنے چہرے پہ سلوٹ بھی ڈالے؟ نہیں ڈالنا پڑے گی، نہیں ہو سکتا۔ آؤ اپنے آپ کو پرکھو، آؤ میں اور تم اپنی سیاست کو پرکھیں، اپنی عبادت کو پرکھیں، اپنے کاروبار کو پرکھیں، اپنے لین دین کو پرکھیں، اپنے رشتوں کو پرکھیں کہ کیا میرا اور تمہارا سارا کچھ آقا کے سنت کے مطابق ہے؟ کیا ہم اس کی اتباع کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ صحابی ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پریشان ہو کے نہ بیٹھا کرو، ان ہستیوں کے نام آئے تو آنکھوں میں آنسو لایا کرو۔ اگر یہ نہ ہوتی تو آج میں ممبر پہ نہ ہوتا، تم مسلح پہ نہ ہوتے۔ انہی کی برکات ہے اور میرے نبی کا صدقہ جاریہ ہے کہ اس نے 23 سالہ زندگی ایسے گزار کے گیا، خدا کی قسم قیامت آ سکتی ہے، مجھے اور تجھے رہنمائی میں کبھی کمی نہیں آ سکتی ہے، ایسی زندگی گزار کے گیا۔ تو میں کہہ رہا تھا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی اطاعت کی صحابہ نے، کیسی محبت فرمائی، ذرا دیکھتے ہیں ہمارے جیسی نعوذ باللہ تھی کہ کوئی الگ تھی؟ اللہ اکبر۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں، خود راوی ہیں، کہتے ہیں میں مدینے کی کسی گلی میں کھڑا تھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام گزر رہے تھے، میرے پاس سے گزرے اور مجھے کہا السلام علیکم۔ میں نے کہا وعلیکم السلام۔ فرمایا ابو ذر میں کہیں جا رہا ہوں، میرے آنے تک تو نے یہیں کھڑے رہنا ہے، حرکت نہیں کرنی، جانا نہیں کہیں۔ ابو ذر کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے میں دیکھ رہا ہوں کائنات کے امام کی چال، تیرا میرا نبی چلتا زمین پہ تھا، فرشتے آسمان پہ شرمائے جایا کرتے تھے۔ ہائے ہائے ہائے۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ میرا نبی میری نظروں سے آہستہ آہستہ اوجل ہو گیا ہے، مدینے سے باہر چلا گیا ہے۔ کہتے ہیں اچانک میں نے کیا سنا، ایک زوردار دھماکہ ہوا اور میں ڈر گیا، کیا ہو گیا ہے، کہیں میرے آقا پہ کسی بدبخت نے حملہ نہ کر دیا، اور میں تذبذب میں پڑ گیا۔ میں نے سوچا کہ چھوڑتا ہوں جگہ، بھاگ کے جا کے دیکھتا ہوں کہ میرے حبیب کو کیا ہوا ہے، کہیں کسی ظالم نے، کسی دشمن نے میرے آقا پہ حملہ نہ کر دیا ہو۔ فرماتے ہیں ابھی میں نے قدم اٹھایا ہی تھا تو میں نے کہا ابو ذر، قرآن کہتا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول، کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو اس کے آگے قدم نہیں اٹھاتے۔ اے ابو ذر مر جانا گوارا کر لینا، مگر جہاں مدینے والا کھڑا کر گیا ہے وہ جگہ چھوڑنا گوارا نہ کرنا۔ کہتے میں کھڑا رہا، پریشان بھی تھا، تذبذب میں بھی تھا کہ کیا ہو گیا ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپس آ رہے ہیں۔ آئے، ابو ذر کو سلام کیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت پریشان تھا، مگر پریشانی اپنی جگہ، مگر آقا آپ کا فرمان اپنی جگہ، میں نے ہلنا گوارا نہیں کیا، لیکن آقا میں ایک دھماکہ سننے کے بعد پریشان ہو گیا کہ اللہ نہ کرے آپ پہ کسی نے حملہ کر دیا ہو، مگر آقا میں نے کہا جو ہوتا ہے ہو جائے، میں اپنا قدم نہیں اٹھاؤں گا، چونکہ آقا حکم دے کے گئے ہیں کہ یہیں کھڑے رہنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ذر تو سچا ہے، جبرائیل پہلے بھی میرے پاس آتا تھا مگر آج بھی آیا ہے، یہ دھماکہ، یہ آواز، یہ شور وہ مدینے کے باہر صحرا میں مجھے ملنے کے لیے آسمانوں سے نیچے آیا تھا۔ جب اس نے اپنے پر پھینکے، اپنے قدم رکھے تو زمین ہل گئی، یہ اس کے ہلنے کا شور تھا، اس کا دھماکہ تھا۔ اور ساتھ ہی فرمایا ابو ذر یاد رکھنا اے مسلمانوں، مومنوں، جو نبی کے کہنے پہ قدم نہیں اٹھاتا، عرش والا انہیں پھر خوشخبریاں بھی سناتا ہے، انہیں جنت کے سرٹیفکیٹ بھی دنیا میں پہنچاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے ابو ذر سن، پھر اگر تو اپنے نبی کے کہنے پہ
اس قدم کو آگے نہیں اٹھایا تو پھر آج سب سے پہلے تو ہی سن لے اور جا پورے مدینے کے اندر اعلان کر دے کہ جبرائیل نے آ کے مجھے کیا کہا ہے۔ اس نے کہا ہے اے آقا اگر تیری امت میں سے کسی نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے اور اس پہ پھر اس نے استقامت اختیار کی ہے، عرش والے نے فرمایا ہے جاؤ جبرائیل میرے نبی کو بتلا کے آؤ، قیامت کا دن ہوگا، ترازو لگا ہوگا، ایک طرف تیرے غلام کی کروڑوں اربوں گناہ ہوں گے وہ ترازو میں رکھے جائیں گے اور دوسری طرف اس کا کلمہ رکھا جائے گا۔ فرمایا کلمہ وزنی ہوگا، میں گناہوں کو نہیں دیکھوں گا، میں کلمے کی بنیاد پہ جنت کا وارث بنا دوں گا۔ اے ابو ذر یہ مجھے کہہ کے گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مسجد مدینے کے بازار میں، مدینے کی گلی میں گوشت بھون رہے تھے، گوشت۔ آقا علیہ السلام پاس سے گزرے، بیٹا بس کرو، بس کرو، ساتھ پاس سے گزرے تو پوچھا رافع کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ آج دل چاہتا تھا کہ میں ایک پورا بکرا بھون کے کھا جاؤں۔ آپ بھی تشریف رکھتے ہیں، بیٹھ کے رافع کے پاس کیا کہا؟ فرمایا رافع اس ہنڈیا سے، اس پتیلے سے ذرا بکرے کی مجھے ایک ران تو نکال کے دے۔ اس نے ران نکالی، آقا علیہ السلام نے کھائی، پھر فرمایا رافع دوسری ران بھی نکال کے دے۔ دوسری ران بھی نکالی۔ اور مسلمانوں کیوں اپنے آقا کو چھوڑ کے ادھر ادھر گھوم رہے ہو؟ کہیں سے کچھ نہیں ملے گا۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اس کے پیچھے کیوں نہیں چلتے جس کے ہونٹ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کیا کرتے تھے؟ اس کے پیچھے آؤ، اس کا پلہ پکڑو، اس کی سنت پکڑو، اس کی حدیث پکڑو، اس کا قرآن پکڑو، اس کا عمل پکڑو، اس کی نماز پکڑو، اس کی زکوٰۃ پکڑو، اس کا روزہ پکڑو، اس کا حج پکڑو۔ تم اس کی سنت کو پکڑو گے اللہ کی رحمت تمہیں پکڑ لے گی۔ فرمایا مجھے ایک ران اور نکال کے دے۔ دو کھا لی، فرمایا تیسری نکال کے دے۔ رافع مسکرا پڑے، کہنے لگے یا رسول اللہ ابھی دنیا میں کوئی بکرا پیدا ہی نہیں ہوا جس کی 3 رانیں ہوں، بکرے کی تو ران ہی 2 ہوتی ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، میں قربان جاؤں، مٹ جاؤں اس کملی والے کے لیے، تختہ دار پہ لٹک جاؤں، کوئی پرواہ نہیں۔ اس لیے اس کی عظمت کا، اس کی رفت کا، اس کی بلندی کا، اس کی شان کا نہ آج تک کوئی مقابلہ کر سکا ہے، نہ قیامت کی صبح تک کوئی ماں جن سکتی ہے۔ ایسا نبی، ایسا امام، ایسا پیشوا، ایسا ہادی، ایسا رہبر، ایسا قائد، کیا فرمایا؟ اللہ اکبر۔ فرمایا رافع یاد رکھ لے، اگر آج تو میرے کہنے پہ اپنی ہنڈیا کے اندر تیسری مرتبہ ہاتھ ڈال دیتا، کعبہ کے رب کی قسم اللہ تیسری ران بھی بنا کے باہر نکال دیتا۔ چونکہ جو میں کہتا ہوں میرا رب اس کی لاج رکھتا ہے۔ میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتا ہوں، اللہ قبلہ تبدیل کر دیتا ہے۔ میں آسمان کی طرف انگلی اٹھاتا ہوں، اللہ چاند کو 2 ٹکڑے کر دیتا ہے۔ اے رافع آج کہیں آزما کے تو دیکھتا کہ میں اگر تجھ سے تیسری ران مانگ رہا تھا تو تو ہاتھ ڈالتا، عرش والا اس بکرے کی تیسری ران بھی بنا دیتا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ 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 نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ ولا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آقا علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کی نماز پڑھا کے فارغ ہوئے، سلام پھیرا تو جبرائیل وحی لے کے آئے، تو آ کے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے بعد آپ کی امت کی خواتین پہ، مومن خواتین اور مسلمان خواتین پہ عرش والے رب نے پردہ لازم قرار دے دیا ہے. جب یہ وحی آئی، کچھ صحابہ فرض کی نماز پڑھ کے گھروں میں جا چکے تھے، کچھ موجود تھے، انہوں نے سنا کہ آج کے بعد روئے زمین پر کوئی نبی کی غلام عورت، مومنہ مسلمان عورت، وہ بے نقاب ہو کے بازار میں نہیں نکل سکتی. انہوں نے گھر میں جا کے اپنی خواتین کو بتلایا کہ بھئی یہ پیغام آیا. کچھ نماز میں آئی تھی، کچھ گھروں میں تھی، کوئی پہلے چلی گئی تھی. تو کیا ہوا، اس وقت سارے مدینے کے اندر، یہ ہے اطاعت، تابعداری، یہ ہے سارے مدینے کے اندر کیا ہوا کہ ساری رات کوئی عورت بھی سوئی نہیں. کوئی عورت، قسم پرسی کا عالم تھا، غریبی کا دور تھا. تو خواتین نے کیا کیا، ساری رات اپنے گھر کی چھوٹی چھوٹی ٹاکیاں، ٹکڑے کپڑوں کے، انہیں جوڑ جوڑ کے، جب مؤذن نے، بلال نے کہا فجر کی نماز کے وقت کہ الصلاۃ خیر من النوم، کہ چھوڑو گھروں کے بستر، آ جاؤ مسجد کے اندر کیونکہ نماز نیند سے بہتر ہے. تو خواتین سارے کے سارے مدینے کی آقا کے پیچھے نماز پڑھی. حدیث میں آتا ہے ایک عورت بھی بے پردہ ہو کے اپنے گھر سے نہیں نکلی، ایک عورت بھی. کیوں؟ یہ کسی نے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ کپڑے نہیں تھے، پوری چادر نہیں تھی. چونکہ چنانچہ گرچے مگرچے سے نبی کی غلامی نہیں چل سکتی. یاد رکھنا، اگر کوئی اہل حدیث ہے، اگر کوئی اہل سنت ہے، اگر کوئی دیوبندی، بریلوی، وہابی ہے، یہ کوئی کامیابی کے نام نہیں. کامیابی کا نام صرف یہ ہے کہ تیرا قدم اٹھے لیکن اس کے اوپر مور مدینے والے کی لگی ہوئی ہو. تو میں عرض کر رہا تھا ایک عورت بھی ایسی نہیں. عبداللہ ابن مسعود سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جمعے کے دن مسجد میں داخل ہو رہے تھے، دیکھا کہ سین میں باتیں کر رہے ہیں. بدوی لوگ تھے، عرابی تھے، یہ دیہاتی لوگ اپنی مرضی کے مالک ہوتے ہیں. تو آپ نے غصے سے کہا کہ بیٹھ جاؤ، کیوں باتیں کر رہے ہو، خطبے کے اندر بولنا حرام ہے. اللہ اکبر. جب کہا اجلسو، بیٹھ جاؤ، تو عبداللہ ابن عمر اسی عالم، عبداللہ ابن مسعود اسی عالم میں مسجد کے اندر داخل ہو رہے تھے. حدیث میں آتا ہے دایاں پاؤں انہوں نے اندر رکھا، ابھی بایاں باہر تھا بازار میں، بایاں باہر رہنے دیا، دایاں اندر رہنے دیا، اسی دروازے کے اوپر بیٹھ گئے، چوگاٹھ پہ بیٹھ گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ اقدس پڑی تو دیکھا کہ یہاں عبداللہ کیسے بیٹھا ہوا ہے. فرمایا عبداللہ کیا ہوا ہے، آگے آؤ، کیوں ایسے تنگ ہو کے بیٹھے ہوئے ہو. اور یہ وہی عبداللہ ہے مسلمانوں، یہ وہی عبداللہ ابن مسعود ہے کہ مسواک اتار رہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ہوا چل رہی تھی تو لڑکھڑا رہا تھا، چھوٹی چھوٹی پنڈلیاں تھیں، سوکھا، دبلا، پتلا. تو صحابہ ہنسے کہ یا رسول اللہ دیکھو اپنے غلام کا حالت، اس کی طاقت کا اندازہ لگائیے. فرمایا کیا ہوا ہے؟ یا رسول اللہ ہوا چل رہی ہے اور عبداللہ ابن مسعود لڑکھڑا رہا ہے. آپ نے فرمایا پھر سنو، عبداللہ کی پنڈلیوں کے اندازوں میں پڑھنے والوں، آؤ صاحب وحی کی زبان سے اس کی پنڈلی کے وزن کا اعلان سن لو. یا رسول اللہ کیا وزن ہے اس کا؟ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، عرش والا عبداللہ ابن مسعود کو اپنے دربار میں لائے گا،
بارگاہ میں لایا جائے گا، ترازو لگا ہوگا، ایک طرف 9 کلومیٹر میں احد پہاڑ ہے، اس احد پہاڑ کو رکھے گا، اور دوسرے پلڑے میں عبداللہ ابن مسعود کی ایک پنڈلی کو رکھے گا۔ فرمایا میرے صحابہ، احد پہاڑ نیچے اوپر چلا جائے گا، عبداللہ ابن مسعود کا پلڑا اوپر نہیں جائے گا، وزن ہی نکلے گا۔ یہ وزن کیسے بڑھا کہ فرمایا اٹھو، آگے کیوں نہیں آتے؟ کہا یا رسول اللہ جب آپ نے فرمایا تھا بیٹھ جاؤ تو میں نے سوچا اگر باہر والا قدم اندر لے آیا تب بھی آقا کی توہین ہو جائے گی، اور اگر اندر والا قدم باہر لے گیا تب بھی توہین ہو جائے گی۔ دوستو، بزرگوں، بھائیوں، یاد رکھنا زندگی مختصر سی ہے، کوئی پتہ نہیں کل پیغام آ جائے ہمیں واپس جانا پڑے، میں کل تک زندہ رہتا ہوں نہیں رہتا، آپ رہتے ہیں نہیں رہتے۔ آج کے جمعے کے بعد فیصلہ کیجئے، میں بھی کروں آپ بھی کریں، اللہ سے دعا بھی کیجئے، اللہ میرا جینا مرنا، میرا لینا دینا، میرا سونا جاگنا، میرا کھانا پینا وہ تیرے نبی کی سنت کے مطابق ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔